اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات إلی النور وإن اللہ بکم لرؤوف رحیم وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحدید کا پہلا رکوع ہے اور اس سورت سے مسبحات سبع عام طور پر شروع ہو رہی ہیں، یعنی وہ صورتیں جن کا آغاز سبح للہ ما فی السماوات سے ہو رہا ہے، تسبیح و تحمید سے۔ ترتیب کے اعتبار سے تو یہ دوسری صورت ہے، اس سے پہلے صورت بنی اسرائیل گزر چکی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اس کا آغاز بھی تسبیح سے ہوا تھا۔ تو یہ کل 7 صورتیں ہیں۔ ابو داود میں روایت موجود ہے، حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسبحات سبع، ان میں ہر ایک صورت میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیات سے بہتر ہے، خیر من 1000 آیت، ایسی جامع معنی آیت ہے جو 1000 آیات کے معانی اور مفاہیم پر مشتمل ہے۔ راوی کے خیال کے مطابق یہ آیت یہی سبح للہ ما فی السماوات والارض، جس میں اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کی گئی ہے، لیکن اگر اس صورتوں میں مزید غور و فکر کیا جائے تو ان 7 صورتوں میں ایسی آیات موجود ہیں کہ ہر آیت کوئی 1000 آیات کے مجموعے پر دلالت کرتی ہے۔ مثلاً یہی صورت ہے تو اس صورت مبارکہ میں انبیاء علیہم السلام کی بعثت اور کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد بیان کیا ہے،
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ انبیاء کی آمد اور کتابوں کے نزول کا مقصد انسانیت کو عدل و انصاف پر قائم کرنا ہے۔ اگر اس ایک آیت کو لیا جائے اور عدل سے متعلق 1000 آیات جمع کی جائیں تو ان تمام 1000 آیات کا مجموعی مفہوم اس قاعدے کلیے کے اندر داخل ہے۔ جتنے بھی عدل و انصاف سے متعلق آیات اور انسانیت کے لیے جو مقاصد ہیں وہ اللہ کی تسبیح و تحمید اور عدل و انصاف کا قیام، شرک کے مقابلے میں اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، یہ عدل ہے، اس لیے کہ شرک ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اللہ کی جناب میں اللہ کے حوالے سے انسان کی رائے کا ہونا کہ وہ عدل و انصاف پر قائم ہو جائے، اور یا انسانیت سے متعلق جو امور ہیں ان میں باہمی معاملات، تعلقات عدل و انصاف پر استوار ہو جائے، تو تقریباً 1000 آیات سے زیادہ جامع معنی یہ ایک آیت مبارکہ ہے۔ تو ان صورتوں میں وہ آیات، اس لیے حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ غلبہ دین ہے، کہ دین کو ضرور غالب آ کر رہنا ہے، اس کے غلبے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسی لیے سورۃ الحدید سے لے کر سورۃ مدثر تک کی ان تمام صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی دستور العمل واضح کیا ہے کہ نظریہ کیا ہو، اس نظریے پر جماعت کیسے تیار کی جائے، وہ جماعت دنیا میں حشر کیسے برپا کرے گی، اس کو آپ نے داخلی نظم و نسق میں کیا کردار ادا کرنا ہے، اپنی جنگی حکمت عملی کی صف بندی کیسے کرنی ہے، اپنی اجتماعیت کیسے قائم کرنی ہے، منافقوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ اگلی تمام صورتوں کے یہ موضوعات ہیں۔ سورۃ مجادلہ، حشر، ممتحنہ، سورۃ الصف، جمعہ، منافقون، تغابن، ان تمام صورتوں میں ہر ایک صورت میں کسی ایک بنیادی موضوع کو لے کر اس کے اصول و کلیات اور اس کے عملی طور طریقے واضح کیے گئے۔ سورۃ قاف سے لے کر واقعہ تک کی صورتوں میں قرآن کی عظمت اور بزرگی اور اس کی بنیاد پر تذکیر کے امور واضح کیے گئے تھے۔ سورۃ قاف میں بھی قسم اٹھائی تھی، قاف والقرآن المجید، اور سورۃ واقعہ میں بھی آخر میں فرمایا تھا کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ تو ان صورتوں میں قرآن حکیم کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کے بعد اب اس کا بنیادی نظریہ کیا ہو، عدل و انصاف کے نظریے کے قیام کے بنیادی نکات کیا ہیں، وہ اس صورت کے اس رکوع میں بیان کیے گئے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی تسبیح و تحمید، اللہ کی طاقت و قدرت، اس کا عزیز اور حکیم ہونا، علیم اور بصیر ہونا، اوصاف بیان کرنے کے بعد ایمان باللہ اور انفاق للہ اور جہاد و قتال، 3 نکاتی ایجنڈا بیان کیا ہے کہ فکر و نظریے میں لازمی اور ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں، مخلوق خدا کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، انفقوا، اور دشمن کو شکست دینے کے لیے جہاد و قتال کا عمل کریں۔ گویا کہ فکر اور فلسفہ ایمان کا، معیشت کا تعلق انفاق مال سے، اور سیاست کا تعلق جہاد و قتال اور ظالموں کو راستے سے ہٹانے سے۔
تینوں امور اس صورت مبارکہ میں بالعموم دلائل کے ساتھ اور اس رکوع میں خاص طور پر ان تینوں کی نشاندہی کر دی گئی۔ سب سے پہلے اللہ کی تسبیح و تحمید، سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے تسبیح کر رہی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمینوں میں۔ پیچھے گزر چکی آیت کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی کوئی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کر رہی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ہر شے کی تسبیح و تحمید کو نہیں سمجھ رہے، ورنہ ہر شے اپنی زبان حال یا زبان قال، یعنی زبان سے جو تلفظ ادا کرنے والے لوگ ہیں انسان، اور جو زبان سے نہیں بول سکتے وہ اپنے زبان حال سے اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کر رہے ہیں۔ درخت، شجر، حجر، جانور، تمام کی تمام چیزیں۔ اسی بات کو یہاں واضح کیا گیا کہ ما فی السماوات والارض، جو بھی کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ ما کا لفظ لائے ہیں اسی لیے عموم ہے، عام ہے، صرف ذوی العقول یا انسان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جو غیر ذوی العقول بھی ہیں، شجر، حجر، پتھر، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، جو بھی ہیں جن میں بظاہر روح ہے یا نہیں ہے، جو بھی کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کے لیے تسبیح و تحمید میں مشغول ہے، اور اللہ کی صفات بیان کی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بہت طاقتور، زبردست اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ طاقت کے ساتھ حکمت ہو تو بہت اچھے نتائج پیدا ہوتے ہیں، طاقت کے ساتھ حکمت کا عمل نہ ہو، سختی ہو تو ایسی حکومت کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے خلافت کا معیار بتلاتے ہوئے حضرت عمر فاروق نے جب گفتگو فرمائی ہے تو فرمایا ہے کہ طاقت اور قوت ہو لیکن بغیر عنف، بغیر شدت کے۔ منتظم کے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں کہ کون آدمی انسانوں کے معاملات کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ القوی ہو، طاقتور ہو، لیکن بغیر عنف، بغیر شدت، شدت کے بغیر۔ نرم ہو لیکن بغیر ضعف، نرمی ہو لیکن کمزوری نہ ہو۔ اگر حکمران کمزور ہے، ضعیف ہے، اس کی نرمی کا نتیجہ لوگ ناجائز طور پر اٹھاتے ہیں، وہ کبھی نظم و نسق قائم نہیں کر سکتا۔ تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے، جواد ہو، سخی ہو، لیکن بغیر اسراف، بغیر کسی فضول خرچی کے۔ اسی طرح چوتھی بات فرمائی حضرت عمر فاروق نے حکمران اور خلیفہ کے لیے، ممسک ہو غیر بخیل، مال کو احتیاط کے ساتھ خرچ کرے لیکن بخیل بھی نہ ہو۔ ضرورت کی جگہ پر کیا ہے، مال کو ضرور خرچ کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ضرورت سے بھی بچا بچا کر رکھے۔ تو طاقتور ہو لیکن حکیم بھی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو شہنشاہ مطلق ہے وہ زبردست اور طاقتور بھی ہے اور انتہائی حکمت والا بھی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، تمام دنیا بھر کے بادشاہوں اور حکمرانیوں کو توڑ کر ایک حکمرانی صرف اسی کی قائم، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔ گویا کہ کسریٰ اور قیصر کی حکمرانی کا، ظلم و ستم کے نظام کا انکار کیا گیا۔ ان کی کیا حکمرانی ہے، کیا بادشاہت ہے؟ عرب کا وہ بدو اور دیہاتی جس کے دماغ میں یہ خیال نہیں آ سکتا کہ وہ کبھی قیصر و کسریٰ کو شکست دے گا، وسائل کے اعتبار سے، حالات اور تقاضوں کے اعتبار سے
کمزوری اور ضعف کے اعتبار سے عربوں کے تو حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ کسی زمانے میں قیصر و کسریٰ کو شکست دیں گے، لیکن جب ان قرآنی آیات نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ اصل شہنشاہ مطلق کائنات آسمان و زمین کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، تو اب ان میں یہ جرأت اور دلیری پیدا ہوئی کہ ظلم کی ان حکومتوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، تو انقلابی سوچ پیدا کی اور بتلا دیا کہ تمام چیزیں آسمان و زمین کی اللہ کی تسبیح و تحمید میں ہیں۔ لوگ کبھی کسریٰ کے سامنے جا کر گر گڑاتے ہیں، کبھی قیصر کے سامنے، یا ان دونوں میں سے کسی کا نمائندہ اگر یہاں قبائل میں ہے، مکہ مکرمہ میں ابو جہل کی صورت میں، تو اس کی ہر وقت تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کے دل و دماغ میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ بیچارے کیا حیثیت رکھتے ہیں، اصل تسبیح و تحمید تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جس کی کائنات کی تمام چیزیں تسبیح و تحمید کر رہی ہیں۔ یہ بیچارے حکمران کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اللہ کی طاقت اور قوت تو یہ ہے کہ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی نمرود کے مقابلے میں یہی بات کہی تھی، وہ کہتا تھا میں بھی تو رب ہوں، تو کس رب کا تعارف کرا رہا ہے؟ تو ابراہیم نے کہا میرا رب جو ہے یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تیرے پاس تو یہ طاقت نہیں ہے، تو مردے کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے؟ اس نے اگر اس حماقت کا اظہار کیا کہ کسی کو سزائے موت تھی اس کو چھوڑ دیا اور جو بے گناہ تھا اسے قتل کر دیا، تو یہ یحیی و یمیت تو نہیں ہے۔ کیا تخلیق کی اس نے اس میں، اور کیا اس نے اپنے اختیار کے ساتھ موت واقع کی؟ تو خلق الموت والحیات، اللہ تبارک و تعالیٰ جو موت و حیات پیدا کرنے والے ہیں، دنیا کا کون سا حکمران ہے جو موت و حیات پیدا کر سکے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا اعلان کر دیا گیا۔ ایک پکا موحد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت، طاقت، قوت، حکمت کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کے دل میں باقی تمام چیزوں کی وقت ثانوی درجے کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ وہ اللہ کی طاقت اور قوت کا عالم یہ ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، اول وہاں سے ہے، اور والآخر، ساری کائنات فنا ہو جائے، سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے تو آخر میں بھی وہی ہے۔ تو اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی۔ ظاہری طور پر اس کے انعامات، اس کی تجلیات و انوارات اس پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ساری مخلوقات ظاہر ہے، اور باطن میں بھی اس کے پیچھے اسی کی روح ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمینوں کا نور اللہ ہے، اسی کی تجلیات ہے۔ وہ ایسی طاقتور ذات ہے کہ فرمایا کنت کنزا مخفیا فاردت ان اظہر فاردت الخلق، کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنا اظہار کروں، تو اپنے اس اظہار کے لیے، ظاہر ہونے کے لیے میں نے مخلوقات پیدا کی، یہ آسمان، یہ زمین، یہ تمام مخلوقات آسمان و زمینوں کے درمیان، تو ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز پر مکمل علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ جب ظاہر و باطن، اول و آخر وہی ہے تو کون سی چیز ہے جو اس کے علم کے دائرے سے باہر ہو؟ تو اصل شہنشاہ، اصل حکمران
وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ تم جن کو حکمران مانتے ہو ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو ان انقلابیوں کے دل و دماغ میں یہ انقلابی نظریہ پیدا کیا صحابہ نے، بلال میں، یاسر میں، صہیب میں، ہاں جی، قریش کے جو سمجھدار اور عقل مند لوگ، ابو بکر صدیق میں، عمر فاروق میں، عثمان غنی، علی المرتضیٰ میں، یہ چنگاری بھر دی کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو الحکیم، العزیز، العلیم، القدیر، یہ تمام اوصاف بیان کر دیے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے آسمان و زمین 6 دنوں میں پیدا کی ہے۔ اس کی تفصیلات پیچھے حامیم اور سجدہ میں گزر چکی کہ 2 دنوں کی تقسیم وہاں کی گئی ہے، 2 دن میں آسمان، 2 دن میں زمین، 2 دن میں باقی مخلوقات، اور اللہ کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہے یا 1000 سال کا دن ہے، تو 6 لاکھ سال تقریباً بنتے ہیں یا 6,000 سال بنتے ہیں تمہاری گنتی کے اعتبار سے۔ ثم استویٰ علی العرش، پھر پوری کائنات پیدا کرنے کے بعد اس کا وہ جو نقطہ نورانی، وہ صاف شفاف مرکز جو اس پوری کائنات کا کنٹرول کیے ہوئے ہے، عرش، اس کے اوپر اللہ نے اپنی تجلی ڈالی، استوا کیا، تو ہر چیز اس کی طاقت اور قدرت میں اسی استوا علی العرش کی وجہ سے قائم ہے۔ اللہ کے علم کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ یعلم، وہ جانتا ہے کہ اس کرۂ ارض کے اندر کون سی چیز داخل ہو رہی ہے اور کون سی چیز نکل رہی ہے۔ کائنات کی تمام اشیاء میں ان کے اندر سے ریڈیشن بھی ہے، توانائی خارج بھی ہوتی ہے، اور یہ ایبزرو بھی کر رہی ہے اپنی طرف طاقتوں اور قوتوں کو۔ اللہ پاک نے زمین میں داخل ہونے، پانی کو جذب کرنے اور زمین میں سے ہی پودے نکلنے سے لے کر اور بے شمار کائنات میں دخول و خروج، تو وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو بھی اس زمین کے اندر داخل ہوتی ہے، اور وما یخرج منہا، اور اس سے جو کچھ نکلتا ہے باہر، توانائیوں کے اس سائیکل کو پورے کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، آسمان سے کون سی چیز اتر رہی ہے اور کون سی چیز آسمان میں داخل ہو رہی ہے۔ اس آسمان کے اندر بھی اسی طرح دخول و خروج ہے، نزول و عروج ہے، اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اچھے اعمال، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پیچھے دوسری جگہ پر کہہ دیا کہ انسانوں کے عمل صالح اللہ کی طرف پہنچتے ہیں، پاک کلمات طیبات فرشتے لے کر اوپر داخل ہوتے ہیں آسمانوں میں، اور آسمان سے بہت ساری چیزیں اترتی ہیں، بارش برستی ہے، فرشتہ آتا ہے وحی لے کر، اللہ کے احکامات اور پیغامات دنیا میں نازل ہوتے ہیں، تو کتنی ہی بے شمار چیزیں آسمان سے اترتی ہیں اور کتنی ہی چیزیں واپس اوپر جاتی ہیں۔ اس آنے جانے کا بھی پورا ڈیٹا ریکارڈ موجود ہے، ہر آمد و رفت، دخول و خروج اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اس کے دائرہ علم سے باہر نہیں۔ حکمران کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے دائرہ اختیار کی تمام چیزوں پر اسے مکمل طور پر معلومات ہو کہ اس کے ریاستی دائرے میں کون داخل ہو رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا چیز اس کے خزانے کے دائرے میں آئی ہے اور کون سی چیز خزانے سے نکلی ہے۔ اس کے بغیر نظم و نسق نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بیچارے دنیا کے حکمران کیا نظم و نسق قائم کریں گے
ان کے تو اہلکار ہی اگر رشوت والے ہوں، حرام خور ہوں تو صحیح رپورٹ ہی نہیں دیتے، لیکن اللہ کا نظام اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس کے اترے ہوئے فرشتے ہر چیز کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، صحیح اور درست طور پر لکھتے ہیں، اور ذات باری تعالیٰ تک نامہ اعمال پہنچاتے ہیں۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت بھی ہے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ قرآن حکیم نے اللہ کی طاقت اور قدرت کا اظہار بیان کرتے ہوئے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جو کائنات کی تمام چیزوں پر گرفت اور علم رکھتا ہے وہی اللہ کی ذات ہے جو تمہارے ساتھ ہر وقت موجود ہے۔ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جس حیثیت میں بھی ہو، جس مقام میں بھی ہو، جس زمانے میں بھی ہو، جہاں کہیں بھی تم ہو، اللہ تمہارے ساتھ۔ کون سے وقت اور کون سے مقام پر تم ہو، زمان و مکان کیسا ہی کیوں نہ ہو، ہر وقت اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس لیے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری اس شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تمہاری ہر حرکت و سکنات ہماری نگاہ میں ہے، ہم جانتے ہیں۔ اسی لیے صوفیہ کے ہاں اسی آیت کا مراقبہ بیان کیا جاتا ہے کہ معیت خداوندی پر اپنے آپ کو، اپنی سوچ اور فکر اور عمل کو مرکوز کر لینا، اس کی نگرانی کرنا۔ مراقبہ نگرانی اور نگہبانی کو کہتے ہیں۔ تو معیت خداوندی کی نگہبانی کرنا، وہ تو ہے تو صحیح ساتھ، لیکن انسان غفلت سے بھول جاتا ہے۔ جس وقت بھی کوئی کام کرے تو اسے یہ احساس ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ ہے، تو یہ احساس اس کو جرائم سے باز رکھتا ہے، عدل و انصاف قائم کرنے میں ممد و معاون بنتا ہے۔ پھر فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، تمہارے ساتھ اللہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ تو تمہارا ہاتھ کیا کام کر رہا ہے، تمہارے پاؤں کیا کام کر رہے ہیں، تمہارے جسم نے کس کام کرنے کا ارادہ، عزم اور عمل کیا ہے، تو تمہارے ہر عمل کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ تو اتنی بڑی حکمرانی تو کسی دنیا میں کسی اور انسان کی نہیں ہو سکتی، اتنی طاقت اور قدرت اسے حاصل ہے۔ چنانچہ پھر فرمایا لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی حکمرانی۔ شروع میں لہ ملک السماوات والارض کہا، اور جب یہ بات مکمل ہو رہی ہے تو پھر آخر میں کہا کہ آسمان و زمینوں کی حکمرانی اسی کے لیے ہے، کیونکہ اتنی گہرائی میں جا کر تمام چیزوں کے بارے میں علم کا ہونا، معلومات کا جاننا، ہر ایک انسان کے عمل کو دیکھنا، یہ بہت بڑی حکمرانی ہے، بہت بڑی اتھارٹی اور طاقت اور قوت ہے۔ دنیا کے حکمرانوں سے تو نظر بچا کر آپ کوئی کام الٹا سیدھا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر سے بچ کر کوئی غلط کام نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر جن امور کی بنیاد پر تم دنیا کا نظم و نسق چلاتے ہو، تو یاد رکھو الی اللہ ترجع الامور، یہ تمام امور لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف۔ تمام کاموں کا ڈیٹا، تمام ریکارڈ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ وہ طاقت اور قوت ہے جو پوری کائنات پر اللہ کی ہے۔ تمام معاملات اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے اور حشر کے میدان میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے آ رہے ہیں، تو ان کی عادت تھی کہ اپنے مجمع سے علیحدہ ہو گئے۔ حکمران
اس کے چاروں طرف لوگ پروٹوکول کے نام پر ہو جاتے ہیں۔ عمر فاروق کے ساتھ تو اس طرح کا کوئی نظام نہیں تھا، اس لیے چپکے سے علیحدہ ہو گئے اور بستیوں میں جا کر عام لوگوں سے پوچھنے لگے کہ کیا حال ہے تمہارا۔ ایک بڑھیا کے پاس پہنچے، اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا اور تمہارے امیر کا، تو اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ یہ عمر جب سے حکمران بنا ہے اتنے دن ہو گئے مجھے کوئی پیسہ ویسا نہیں دیا۔ تو عمر فاروق نے اس سے پوچھا کہ بھلا عمر کو کیا پتہ چل سکتا ہے کہ تو اس بڑھیا اس گاؤں کے اندر بیٹھی بھی ہے اور تیری ضرورت ہے اور تجھے پیسے چاہیے ہیں؟ تو وہ آگے سے تڑاق کر کے بولتی، کہنے لگی کہ جو لوگوں کے امور کا حکمران اور والی بنے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عوام اور رعایا کی کیا حالات کی خبر گیری کرے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھے۔ کہنے لگی قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے شکایت کروں گی کہ اتنے دن ہو گئے اس نے مجھے نہیں پوچھا۔ عمر فاروق نے کہا بڑھیا واقعی تیرا میں عمر سے کوئی سودا کرا دوں، جو تجھے اتنے سال پیسے نہیں دیے تو حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے عمر کی شکایت نہ لگانا، میں اس سے کوئی پیسے طے کر لے میرے ساتھ۔ تو وہ پیسے طے کر لیے۔ اس نے کہا 25 دینار مجھے دے دو تو میں ساری پچھلے معاف کر دوں۔ عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سودا ہو گیا۔ اتنے میں حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں آ گئے۔ انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ اب وہ بڑھیا چونکی، کہنے لگی او ہو یہ کیا ہو گیا، میں نے تو عمر کے سامنے عمر کو بلا بلا کہا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا گھبرا مت، اور حضرت علی سے کہا کہ کوئی پرچہ لاؤ، اس سے دستاویز لکھوانی ہے کہ 25 دینار میں یہ سارے اپنے حقوق معاف کرے گی اور حشر کے میدان میں میری گواہی دے گی۔ تو کوئی پرچہ ورچہ نہیں ملا۔ تو جو جبہ پہن رکھا تھا حضرت عمر فاروق نے وہ کاٹا تلوار سے اور اس پر تحریر لکھوائی، اس عورت کے کیا ہے انگوٹھے لگوائے، اور کہا کہ اس معاہدے پر حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود یہ دو گواہ ہیں۔ معاہدہ کر کے اس کو 25 دینار دیے اور وہ تحریر حضرت علی کے حوالے کی کہ اگر میں تجھ سے پہلے مر گیا تو میرے کفن کے اندر یہ تحریر رکھ دینا، تاکہ حشر کے دن میں اللہ کے سامنے رسوا نہ ہوں۔ تو دراصل حکمران کی بات تو یہ ہے، عمر فاروق جیسے حکمران کہ تمام معاملات لوٹ کر اللہ کے سامنے جائیں گے۔ یہ احساس کہ میری تمام کیے ہوئے کاموں کو اللہ کے سامنے پیمائش کی جائے گی کہ میں نے صحیح فیصلے کیے یا غلط، تو تمام امور اللہ کے دربار میں حاضر ہونے۔ مردوں کا مجمع کہیں جمع تھا، کوئی فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ تھا، عمر فاروق گئے اور جا کر ان کو مجمع کو بکھیرنے کے لیے کچھ لوگوں کی پٹائی کی اور ان کو کہا نکلو یہاں سے، منتشر ہو جاؤ۔ کوئی 2-4 کو ڈنڈے شنڈے لگ گئے، درہ تھا ہاتھ میں، وہ ہر وقت درہ رکھتے تھے۔ اب بعد میں احساس ہوا کہ میں نے لوگوں کو مارا ہے، تو حضرت علی سے کہا، راستے میں حضرت علی مل گئے کہ میں نے ان کی پٹائی کی ہے، اس پر میرا مواخذہ نہیں ہوگا اللہ کے سامنے، یہ مقدمہ اللہ کے سامنے چلا گیا تو یہ لوگ کہیں گے کہ بلا وجہ مارا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر آپ نے خواہش نفس سے یہ کام کیا ہے تو پھر تو آپ ہلاک ہو گئے، اور اگر آپ نے خواہش نفس کے بجائے ان کو ادب سکھانے اور ان کی خیرخواہی کے نقطہ نظر سے فتنے سے بچانے کے لیے کیا ہے تو آپ امام اور امیر ہیں۔ انت معلم و مؤدب، آپ معلم بھی ہیں اور ادب سکھانے والے بھی ہیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ایک مسلمان انقلابی کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی
کہ اس کے کیے ہوئے ہر کام کو اللہ کے دربار میں ایک دفعہ ضرور پیش ہونا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی حکمرانی کی مزید وضاحت کی، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ اللہ کی طاقت اور قوت دیکھو کہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ راتیں چھوٹی اور دن بڑے، تو رات کا وقت نکال کر دن میں داخل کر دیا، اور ایک وقت آتا ہے کہ دن چھوٹے اور راتیں بڑی، تو دن کا وقت کاٹ کر رات میں داخل کر دیا۔ یہ ہے یولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، گویا کہ زمان و مکان اور اس کا نظم و نسق اسی کے اختیار میں ہے، دن رات کا۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ اللہ وہ ہے جو سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، دلوں کے اندر کیا ہے، سینوں میں کیا ہے، اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف، اس کی طاقت و قدرت، اس کی حکمرانی کا تذکرہ کرنے کے بعد براہ راست حکم دیا۔ 3 باتیں لازمی ہیں، اس پوری اللہ کی تسبیح و تحمید کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ لوگو آمنو باللہ ورسولہ، اس اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اور ورسولہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ پہلا حکم کہ تمہارا ایمان اس حکمرانی پر ہو، اس سے کم تر جو بھی حکمرانی کے دعوے دار ہوں، ربکم الاعلیٰ کہیں، اپنے آپ کو بادشاہ اور کچھ بھی کہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ اس ذات باری تعالیٰ کے تابع ہیں۔ تو کائنات کا پورا نظم و نسق چلانے والی ذات شہنشاہ مطلق پر ایمان لانا پہلا فریضہ ہے، اور اس ایمان کا لازمی نتیجہ اگلا، اللہ پر جب ایمان لائے تو پھر اللہ نے جو حکم دیا ہے، انفقوا مما جعلکم، مال خرچ کرو وہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، مستخلفین فیہ، کہ تمہیں اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا، خلیفہ بنا کر، اور پھر آدم کو خلیفہ بنا کر بھیجا، آدم کے بعد ان کے بیٹوں کو، تو ہر باپ اپنے اولاد کو اپنا خلیفہ بنا کر جاتا ہے۔ تو یہ جو استخلاف کا سلسلہ، خلیفہ در خلیفہ، ایک نسل آئی، آباء و اجداد چلے گئے، ان کی زمین جائیداد، وراثت، مال دولت تمہیں مل گیا، تمہارے لیے 50-60 سال کی زندگی دنیا میں دی کہ اس کو مال کو ترقی دو، صحیح اور عدل و انصاف کے ساتھ خرچ کرو، مال کو ارتکاز جوڑ کر مت رکھو۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، اور یاد رکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا خاص طور پر کسی قوم کے لیے ہو تو حضرت سندھی فرماتے ہیں جہاد کے وسائل کے لیے مال خرچ کرنا، قوم کی قومی طاقت اور اجتماعی قوت کے لیے مال خرچ کرنا، یہ ہے انفاق مال۔ جماعتی طاقت کو مضبوط بنانے، قومی اور ریاستی طاقت کو مضبوط بنانے، اپنی خاندانی طاقت کو مضبوط بنانے، اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرنے۔ ایک انسان محنت مشقت سے کمائے ہوئے مال کو، جو اللہ نے اس کے مال میں برکت عطا فرمائی ہے، اس مال کو وہ بیوی پر خرچ کرے، ماں پر خرچ کرے، باپ پر خرچ کرے، بچوں پر خرچ کرے، رشتہ داروں پر خرچ کرے، سب کچھ صدقہ ہے۔ تو جب اللہ کے تعلق سے یہ مال خرچ کرتا ہے، اسراف اور تبذیر کے بغیر، فضول خرچی کے بغیر، بخل اور تقتیر کے بغیر، تو یہی عبادت ہے۔ تو ایک سچے انقلابی کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، اس کا یقین پختہ ہو، اور جو اللہ نے اسے مال دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ تو دونوں جگہ پر امر، حکم دیا ہے، آمنو
باللہ، اور وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ، مال خرچ کرو۔ یہ ایسے ہی حکم ہے جیسے نماز پڑھنے کا، عبادات کا حکم ہے۔ قرآن حکیم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنکم، تم میں سے جو اللہ کی خدائی پر یقین رکھنے والے، ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت شیخ الہند نے اسی لیے یہاں ایمان کا ترجمہ کیا یقین سے، کہ وہ لوگ جو اس ذات باری تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں تم میں سے، اور مال خرچ بھی کرتے ہیں، مال جوڑ جوڑ کر خزانہ اور کنز نہیں بناتے، دولت گردش میں رہے، سرکل میں رہے تو وہ مزید بڑھتی بھی ہے اور لوگوں کو رزق بھی ملتا ہے، لوگ ترقی بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر جوڑ کر رکھ دی جائے، ارتکاز کر دیا جائے، تو نہ خود کوئی فائدہ نہ دوسرے کو کوئی فائدہ۔ اسی لیے کہا کہ جو مال خرچ کرتے ہیں لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ دو بنیادی حکم دیے، اور دونوں کے ماننا ضروری ہے۔ نہ ماننے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے دونوں کے لیے الگ الگ اگلی آیات نازل ہوئیں کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ حالانکہ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ تم اپنے رب، اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ۔ اور وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اللہ نے تم سے پہلے ایک میثاق لیا ہوا ہے، یا تو میثاق الست جو اللہ نے انسانوں کی پیدائش کے ساتھ ہی سب سے پہلے ان سے پوچھا تھا الست بربکم قالوا بلی، یا جب یہ لوگ اس دنیا میں آئے اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ طاقت اور قدرت ظاہر ہوئی، اور بالخصوص جب نبی آ گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو یہ بھی تو ایک معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ تقاضا کرتا ہے کہ اس پر یقین پیدا کرو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو تو ایمان ایک میثاق ہے، تو اس میثاق کا لازمی تقاضا ہے کہ تمہیں کامل یقین ذات باری تعالیٰ پر ہو۔ والذی ینزل علی عبدہ آیات بینات، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واضح اور صاف آیات نازل کی ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، ظلمتوں مظالم سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے پر بہت ہی رحیم اور بہت ہی مہربان ہے۔ اس کی رحمت اور مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے باوجود معاہدے کے کرنے کے تم پر فریضہ تھا کہ از خود ایمان لاتے، لیکن اس کی رحمت اور مہربانی ہے کہ اللہ نے ایک بندہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیج دیا اپنی واضح آیات دے کر۔ سامراجی حکومتوں میں تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے، جو دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں کہ معاہدہ کر لیا اور معاہدے کو چھپا کے رکھ لیا، اور بندے کو بھلانے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقے اختیار کرتے رہتے ہیں کہ معاہدہ بھول کے غلطیاں کرتا رہے، اور پھر ایک دم پکڑ کر کیا ہے اسے جیل میں ڈال دیا جائے قانون سے عدم واقفیت کی بنیاد پر۔ لیکن اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ وہ معاہدہ یاد دلانے کے لیے باقاعدہ رسول بھیجا، اور اس معاہدے کو یاد دلانے کے لیے آیات نازل کی۔ یہ مہربانی، لطف اور کرم ہے اس کا۔ اس لیے تمہیں کیا ہو گیا کہ لا تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ ایمان لاؤ۔ اسی طرح دوسرا حکم تھا یہاں کہ انفقوا مما جعلکم،
مال خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ کے راستے میں۔ تو اس کے بارے میں سوال کیا، مالکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، کنجوس اور بخیل اور سرمایہ پرست بن کر بیٹھ گئے ہو۔ حالانکہ وللہ میراث السماوات والارض، حالانکہ آسمان و زمین کے تمام وسائل کی وراثت اللہ ہی کی ہے۔ جب تمام چیزیں اللہ کی ہیں، تمہیں تو فائدہ اٹھانے کے لیے دی تھیں، تمہارا تو امتحان لینا تھا کہ یہ جو تمہارے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے، یہ جو گھر میں فصل آ رہی کاشتکاری کے ذریعے سے، یہ جو تمہارے پاس دولت آ رہی ہے، یہ اللہ ہی کی تو ہے، تم نے کوئی ساری کو کھا جانا ہے؟ تو جب میراث اللہ کی ہے تو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اس مال کو خرچ کرو، جہاد اور قتال کے لیے۔ چنانچہ ان کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، کہا لا یستوی منکم، تم میں وہ برابر نہیں ہو سکتے کہ من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے دین کے غلبے کے لیے مال خرچ کیا اور قتال کیا، کیونکہ یہ السابقون، پچھلی صورت میں 3 طبقے بیان کیے تھے، تو السابقون الاولون وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے یا صلح حدیبیہ سے پہلے جو مسلمان ہو گئے، اور اس مشکل دور میں دین کے غلبے کے لیے انہوں نے مال بھی خرچ کیا، جان بھی خرچ کی۔ من انفقا، جس نے مال خرچ کیا من قبل الفتح، اور اللہ کے راستے میں انہوں نے قتال بھی کیا، وہ السابقون۔ قرآن کہتا ہے اولئک اعظم درجۃ، یہ بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے مال خرچ کیا اور جہاد اور قتال کیا۔ تو یہ اصحاب الیمین ہے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، بعد میں انہوں نے مال خرچ کیا اور جہاد اور قتال کیا ہے۔ تو پہلے السابقون کا تذکرہ آ گیا، جن کے بارے میں کہا اولئک اعظم درجۃ، جن کے درجات بہت بلند ہیں۔ اور دوسرا اصحاب الیمین کا تذکرہ آ گیا کہ جب انقلاب آ چکا ہوتا ہے، ریاست قائم ہو جاتی ہے، اس کا رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا، تو اس وقت تو بہت سے لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ بہرحال اصحاب الیمین ہو یا السابقون الاولون ہو، دونوں کے بارے میں کہا کلم وعد اللہ الحسنی، ہر ایک کے لیے اللہ کا وعدہ بالکل حسنہ ہے، اچھا وعدہ ہے اللہ کا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے، کہ تم ایمان بھی لائے اور انفاق مال بھی کیا، مال خرچ بھی کیا اور ایمان بھی لائے، تو 2 بنیادی حکم، اور اسی کے ساتھ جہاد اور قتال کا تذکرہ بھی کر دیا دشمن کو زیر کرنے کے لیے۔ تو انسانی سماج کی تشکیل کے لیے ان تینوں چیزوں کی ضرورت، کہ ایمان باللہ ہو، انفاق للہ ہو، اور جہاد و قتال بھی اللہ کے لیے ہو، نہ کسی اور شیطانی اور طاغوتی قوت کے لیے۔ تو پورا نظریہ اس رکوع میں بیان کر دیا، اور پھر اس کی مزید تفصیلات اور دلائل اگلے رکوع میں بیان کر کے مقصد نزول کتب اور مقصد بعثت رسل وہ بیان کیا ہے اس سورت کے آخر میں، کہ لیقوم الناس بالقسط۔ تو غلبہ دین کے بنیادی ہدف کو واضح کرنے کے لیے یہ سورت مبارکہ تفصیلی گفتگو کرتی ہے، یہی اس کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔